السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقائد اہل سنت والجماعت کے سلسلہ دروس کے 22ویں درس کے اندر ہم لوگ شامل ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع ہے ترتیب خلفائے اربع، یعنی ہمارے جو 4 خلیفہ گزرے ہیں ان کی جو ترتیب ہے، یعنی سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت علی مرتضیٰ۔ تو یہ جو ہماری ترتیب ہے ہمارے خلفاء کی، یہ ترتیب کیسی ہے اور اس بارے میں اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ کیا ہے، اس بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اہل سنت والجماعت کی جو ترتیب ہے، جو ترتیب انتخاب وجود پذیر ہوا، علماء دیوبند کا نظریہ اور موقف یہی ہے کہ یہی منشاء نبوی کے مطابق عین مطابق تھا، یعنی جو ترتیب آج پوری دنیا میں جو ہماری نگاہوں کے سامنے جو وجود میں آیا، اور خلفاء کی جو ترتیب آج کائنات کے اندر موجود ہے، وہی ترتیب اللہ کے نبی علیہ السلام کے مقصد کی تھی، اور ان کی بھی ثواب دید، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا مقصد بھی یہی تھا کہ اسی ترتیب سے خلفاء کی ترتیب بنے۔ لہذا چونکہ صحابہ کرام کی پوری جماعت اس سلسلے میں کار بند ہے، تمام صحابہ کرام نے اپنی ثواب دید کا اظہار فرمایا اور اس بات پر اجماع فرمایا، کسی بھی خلفاء کے انتخاب کے وقت میں مجموعی طور پر اختلاف نہیں ہوا کہ صحابہ کرام کہہ رہے ہوں کہ خلیفہ کسی اور کو بنایا جائے اور خلیفہ کوئی دوسرے حضرات بن گئے ہوں، ایسی بات نہیں آئی، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب انتخاب ہو رہا تھا تو اس موقع پہ تمام صحابہ کرام، کسی بھی ایک انسان کا بھی اختلاف وہاں پر نہیں ہے، تمام نے مجموعی اعتبار سے حضرت پر بیعت فرمایا۔ پھر یہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرمانے لگے تو ان سے پہلے، اس دنیا سے جانے سے پہلے، انہوں نے اپنا ایک نائب بنا کر کے گئے، اور اس کی ذمہ داری حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمائی، اور کہا کہ میری دلی خواہش ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا جائے، اور یہ نصیحت اور وصیت کر کے گئے، اور ان کی اس وصیت اور نصیحت پر تمام صحابہ نے بیک وقت لبیک کہا، اور حضرت عمر فاروق کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کر لی گئی۔ اسی طریقے سے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس دنیا سے جانے سے پہلے، جب وہ شہادت کے بلند مراتب پر فائز ہونے والے تھے اور زخم بڑا گہرا طاری تھا، تو اس مقام پر 6 رکنی کمیٹی ترتیب دے دی گئی تھی، جس کے اندر بڑے بڑے حضرات شامل تھے۔ بعد میں یہ ہوا کہ ان 6 نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو یہ ذمہ داری سپرد فرمائی کہ آپ جس کا انتخاب کریں گے وہی ہوگا، اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے ہاتھ پر بیعت کی، لہذا تمام صحابہ نے بیعت کی، اور ان کے شہادت کے بعد، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، بیک وقت تمام صحابہ کرام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ہاتھ پر بیعت فرما لی، اور اس طریقے سے یہ جو ترتیب معرض وجود میں آئی، یہ عین منشاء نبوت کے مطابق تھا۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا متفقہ مسائل۔ اس سلسلے میں چند ایک حدیث بھی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہی ترتیب اللہ کے نبی علیہ السلام کے مقصد کے مطابق تھی۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، روایت کا نمبر ہے 4636۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال انه كان يحدث ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال ارى الليلة رجل صالح ان ابا بکر نیت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونیت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بأبی بکر ونیت عثمان بعمر رضی اللہ عنہ۔ قال جابر فلما قمنا من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلنا اما الرجل الصالح فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واما تنبت بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الامر الذي بعث الله نبيه صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کا ترجمہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گزشتہ رات ایک مرد صالح نے خواب دیکھا، اور ان کو خواب میں دکھایا گیا کہ ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ ملائے گئے. حضرت ابو بکر کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملایا گیا, اور پھر اس کے بعد حضرت عمر کو حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ملایا گیا, اور پھر حضرت عثمان کو حضرت عمر کے ساتھ ملایا گیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھے تو ہم سب نے کہا کہ مرد صالح سے مراد خود اللہ کے نبی ہیں, اور ایک دوسرے سے ملانے سے مراد یہ ہے کہ یہ پوری ترتیب خلفاء کی ہے, یہ سارے کے سارے ترتیب وار خلیفہ بنیں گے. روایت کا نمبر آپ کے سامنے ذکر کر دیا گیا. اسی طریقے سے ایک اور روایت اسی ابو داؤد شریف کی ہے, حدیث کا نمبر صرف 2 آگے نمبر ہے, یعنی 4637. یہ روایت حضرت سمرہ بن جندب سے ہے. روایت بالکل واضح ہے, اس کے اندر ترتیب خلفاء بھی سمجھ میں آ جاتی ہے. روایت کے الفاظ ہے کہ ان رجلا قال یا رسول اللہ انی رأیت کأن دلبا دلی من السماء فجاء ابو بکر فاخذ بعراقها فشرب شربا ضعیفا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک ڈول کو نازل کیا گیا, لٹکایا گیا. تو حضرت ابو بکر صدیق آئے اور اس کو جو ہے پانی کو پینا چاہا اور پیا, لیکن اپنے ذوق اور کمزوری کی وجہ سے تھوڑا پانی پی پائے, مکمل طریقے سے نہیں پی پائے. اس کے بعد حدیث کے الفاظ ثم جاء عمر فاخذ بعراقها فشرب حتى تضلع, کہ حضرت عمر فاروق جب آئے تو انہوں نے ڈنڈے پکڑ کر کے ڈول کے پانی پینا شروع کیا, اور اتنا پیا کہ جو ہے سیراب ہو گئے, کوک پھول گئی. پھر اس کے بعد جو ہے حضرت عثمان آئے, ثم جاء عثمان فاخذ بعراقها فشرب حتى تضلع, تو حضرت عثمان بھی خوب پیے یہاں تک کہ وہ بھی سیراب ہو گئے. ثم جاء علی فاخذ بعراقها, پھر اتنے میں حضرت علی تشریف لائے اور انہوں نے پینا شروع کیا. تو فن کشفت, کہ وہ جو ڈول تھا ان کے اوپر اس کے کچھ چھینٹ, یعنی ڈول انڈھل گیا اور حضرت علی کے اوپر کپڑے کے اوپر پانی گرنے لگا. وانتزع علیہا منہا شیء, تو اب اس کی جو روایت کی تشریح ازالۃ الخفا کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں, جلد نمبر 1 ہے, صفحہ نمبر 109, فرمایا کہ ڈول سے مراد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت ہے, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمزور طریقے سے پینے کا مطلب زمانے خلافت کا کم ہونا ہے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پینے کے وقت ڈول کے منہ کا کھل جانا اور ان کے اوپر پانی کے قطرات کا گرنا اس بات کی علامت ہے کہ ان کے زمانے کے اندر تفرقہ اور انتشار پھیل جائے گا, اور یہی ہوا. تو اس حدیث سے بھی معلوم چلا کہ یہ جو ترتیب خلفاء ہے یہ ہماری ترتیب عین مطابق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منشا کے مطابق تھی. اسی طریقے سے ترمذی شریف کے اندر ایک روایت آئی ہے جس کا نمبر ہے 3714. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے کہ انہوں نے اپنی بیٹی, یعنی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی مجھ سے شادی فرما دی, اور مجھے دار ہجرت یعنی مدینۃ المنورہ تک سوار کر کے لے کر کے گئے, اور یہ بھی کام گنایا کہ انہوں نے اپنے مال سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرایا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ وحملنی الی دار الہجرت واعتق بلالا من مالہ, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت ابو بکر پر رحم فرمائے. اس کے 3 صورت گنائی. نمبر 1 کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو میرے نکاح میں دیا. نمبر 2 کہ انہوں نے مجھے اپنے اوپر سوار کر کے مدینہ کی طرف لے کر کے ہجرت کے موقع پر جو پورا معاملہ ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے. اور 3 نمبر پر یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مال سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر کے آزاد کر دیا. اسی طریقے سے آگے حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عمر پر بھی رحم فرمائے. کیوں رحم فرمائے؟ تو فرمایا کہ وہ حق بات کہتے ہیں, اور وہ حق بات کہتے ہیں تو اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ کون کیا سمجھے گا اس کے بارے میں, کوئی ناراض ہوگا, کون جو ہے راضی ہوگا, بلکہ جو حق بات ہوتی ہے وہ بیان کر دیتے ہیں. اسی وجہ سے ان کا دنیا میں کوئی دوست نہیں ہے حق بیانی کرنے کی وجہ سے. روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ رحم اللہ عمر یقول الحق وکان مرغا ترکہ الحق وما لا صدیقہ,
کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ خوبی تھی کہ حق بات کو ببانگ دہل بیان کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے بعض لوگوں کو ناپسندیدہ یعنی بعض لوگ ناراض ہو جایا کرتے تھے، تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اب یہ حضرت ابوبکر صدیق کو پہلے بیان کیا، پھر حضرت عمر فاروق کی اوصاف کو دوسرے نمبر پر بیان فرمایا، پھر حضرت علی راوی ہیں اور روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تیسرے موقع پہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عثمان پر رحم فرمائے کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص خصوصیت تھی اور خاص وصف تھا۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ رحم اللہ عثمان تستحییہ الملائکہ، کہ ملائکہ بھی ان سے شرم و حیا کرتے ہیں۔ آگے حضرت علی خود روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت علی پر بھی رحم فرمائے اللہ تعالیٰ، کیوں کہ ان کے ساتھ حق ہے، وہ جہاں بھی رہے تو حق ان کے ساتھ رہے گا۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں رحم اللہ علی اللہم ادر الحق معہ حیث دارا، کہ حضرت علی جہاں پر بھی ہو حق ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ جو دو تین حدیثیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی، اس سے مقصد نبوت اور منشأ نبوت واضح طور پر بیان ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مقصد بھی یہی تھا کہ اسی ترتیب پر ہمارے خلفاء کی ترتیب قائم رہے، اور سب سے پہلے حضرت ابوبکر الحمدللہ خلیفہ بنے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق ہے، پھر حضرت عثمان ہے، پھر حضرت علی ہے، اور یہی چار خلیفہ امت کے اندر خلافت کے عہدے پر فائز رہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد، اور اسی ترتیب کو علماء دیوبند مانتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ حضرات شیعہ جو ہیں وہ اس ترتیب کے منکر ہیں، اس لیے وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں منہج اور مشرب علماء دیوبند کو قبول کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔